یا اس طرح کی نہیں، ایسا فقیر کہ وہ ظاہر بھی نہ ہونے دے اپنی فقر کو، اپنی غربت کو ظاہر نہ ہونے دے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بھوک میں پڑا ہے، پیاس میں پڑا ہے، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، لیکن کسی کو نہیں بتاتا۔ فقر کی لائن یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کہے کہ میں فقیر ہوں اور ادھر سے شور شرابہ ڈالے، ہاتھ پھیلائے، لوگوں سے مانگے، پھر وہ فقیر نہیں رہے گا، کیونکہ وہ مانگ رہا ہے۔ فقیر کہتے اسے کو ہیں جو مانگے نہ کسی سے، فقیر کہتے ہی اسے ہیں جو اپنی طلب اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ رکھے، بلکہ فقر میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ فقیر کہتا ہے میری حالت جو ہے میرے رب کو پتہ ہے، میں یہ کیوں مانگوں، میں تو اسی کی جگہ پہ اللہ کا ذکر کر لوں گا۔ یعنی وہ اپنی اللہ کے سامنے بھی حالت اور التجا کہتا ہے کہ میرا رب تو میرے باطن کو بھی جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے شاید فرمایا مسکینوں سے محبت کرو اور ان سے قربت اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو روز قیامت ان کے قریب کرے گا۔ اللہ کے محبوب نے اس فقر سے پناہ مانگی ہے جو فقر لوگوں کے دروازے پہ کھڑا کر دے، جو فقر MNA کے دروازوں پہ کھڑا کر دے، جو فقر تمہیں دنیا داروں کے اندر جا کے ذلیل کر دے، وہ فقر جو تمہیں بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر دے، وہ فقر تمہارے لیے ذلت کا سامان پیدا کر دے۔ اللہ کے محبوب نے کیا خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ تین چیزوں کی پناہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دعا کے اندر مانگی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، آمین۔ یعنی ایسی محتاجی سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں جس میں بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، بندوں کی محتاجگی، ایسی محتاجی اور فقیری طلب نہیں فرمائی، بلکہ مراد یہ ہے کہ بندہ بے شک عالی شان زندگی بسر کرے لیکن اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور اس کے دل میں تکبر نہ ہو، اور وہ اپنے دل اور باطن سے اللہ تعالی کے سامنے جھک کر خشوع و خضوع سے زندگی گزارے۔ اور یہاں لباس کا انکسار مراد نہیں ہے بلکہ دل کا انکسار مراد ہے کہ انسان کے دل کی انکساری ہونی چاہیے۔ اگر اس کے پاس مال دولت بھی ہے، دل کا انکسار رکھتا ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، تو وہ بھی فقر کے ساتھ ملے گا جا کے۔